ہم سب اپنی زندگی میں والدین سے مشورے لیتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ملنے والے مشورے دولت بنانے کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوں تو کیا ہوتا؟ یہی صورتحال تھی رابرٹ کی، جو ہوائی میں بڑے ہوتے ہوئے دو مختلف سوچ رکھنے والے باپوں کے درمیان الجھے رہے۔ ان کے حقیقی والد، جنہیں وہ محبت سے غریب والد کہتے ہیں، انتہائی تعلیم یافتہ انسان تھے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اسٹینفورڈ اور نارتھ ویسٹرن جیسی مشہور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کی اور ہوائی کے محکمہ تعلیم کے سربراہ بنے۔ ان کی زندگی میں عزت، ڈگریاں اور اچھی نوکری سب کچھ موجود تھا، مگر مالی آزادی نہیں تھی۔ دوسری طرف ان کے دوست مائک کے والد تھے، جنہیں وہ امیر والد کہتے ہیں۔ وہ صرف 8ویں جماعت تک پڑھے تھے، مگر ان کی مالی سمجھ اتنی طاقتور تھی کہ وہ بعد میں ہوائی کے امیر ترین افراد میں شامل ہو گئے۔ رابرٹ بچپن سے ان دونوں انسانوں کو غور سے دیکھتے رہے۔ ایک کے پاس تعلیم تھی مگر پیسہ نہیں، جبکہ دوسرے کے پاس رسمی تعلیم کم تھی مگر دولت، آزادی اور طاقت تھی۔ یہی تضاد رابرٹ کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ انہوں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ یہ صرف تعلیم کا فرق نہیں تھا، یہ سوچ کا فرق تھا۔ الفاظ جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ غریب والد جب بھی کسی مہنگی چیز یا مالی مسئلے کا سامنا کرتے تو فوراً کہتے، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ سننے میں عام لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ دماغ کو بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہی اب کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، اب کا دماغ حل تلاش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن امیر والد نے رابرٹ کو یہ الفاظ استعمال کرنے سے سختی سے منع کیا۔ وہ کہتے تھے، یہ مت کہو کہ تم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ پوچھو کہ تم کیسے افورڈ کر سکتے ہو۔ یہ چھوٹا سا سوال انسان کی پوری ذہنی حالت بدل دیتا ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں یہ کیسے، تو آپ کا دماغ حرکت میں آتا ہے، نئی آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں، مواقع نظر آنے لگتے ہیں۔ امیر والد کا ماننا تھا کہ دماغ دنیا کا سب سے طاقتور اثاثہ ہے۔ اگر تم اسے مسائل حل کرنے کی عادت ڈال دو تو تم ہر روز امیر بنتے جاؤ گے۔ نوکری یا آزادی؟ غریب والد ہمیشہ کہتے تھے، محنت سے پڑھو تاکہ اچھی نوکری مل سکے۔ ان کے مطابق کامیاب زندگی کا مطلب تھا اچھی ڈگری، محفوظ نوکری، مستقل تنخواہ، پینشن، ریٹائرمنٹ کے بعد آرام۔ وہ نوکری کو سیکیورٹی سمجھتے تھے۔ لیکن امیر والد کی سوچ مکمل طور پر مختلف تھی۔ وہ کہتے تھے، اتنا پڑھو کہ ایک دن تم کمپنی خرید سکو۔ وہ نوکری کی حفاظت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مالی آزادی پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق اگر آپ کی زندگی صرف تنخواہ پر چل رہی ہے تو آپ حقیقت میں آزاد نہیں ہیں۔ انہوں نے رابرٹ کو ایک اور حیران کن بات سکھائی، تمہارا گھر اثاثہ نہیں، ذمہ داری ہے۔ یہ بات سن کر رابرٹ حیران رہ گئے، کیونکہ پوری دنیا لوگوں کو یہی سکھاتی ہے کہ اپنا گھر سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اگر کوئی چیز ہر مہینے آپ کی جیب سے پیسہ نکال رہی ہے تو وہ اثاثہ نہیں ہو سکتی۔ گاڑی خریدنے کی دو مختلف سوچیں۔ فرض کریں دو لوگ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں۔ پہلا شخص اپنی تنخواہ دیکھے گا، قسط نکالے گا، قرض لے گا اور کئی سال تک EMI دیتا رہے گا۔ گاڑی کی قیمت کم ہوتی جائے گی مگر قرض باقی رہے گا۔ دوسرا شخص مختلف سوچے گا۔ وہ پوچھے گا، میں ایسا کون سا اثاثہ بنا سکتا ہوں جو اس گاڑی کی قیمت ادا کرے؟ وہ شاید کوئی چھوٹا کاروبار شروع کرے، کرائے پر دینے کے لیے پراپرٹی خریدے، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرے، یا آن لائن بزنس بنائے۔ جب اس کا اثاثہ ہر مہینے مستقل آمدنی دینا شروع کر دے، تب وہ اسی آمدنی سے گاڑی خریدے گا۔ یہی فرق ہے۔ غریب لوگ اپنی تنخواہ سے عیش کرتے ہیں، امیر لوگ اپنے اثاثوں کی آمدنی سے عیش کرتے ہیں۔ اسکول ہمیں کیا نہیں سکھاتے؟ رابرٹ نے صرف 9 سال کی عمر میں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھ لی۔
اسکول ہمیں پیسے کے بارے میں کچھ نہیں سکھاتے. ہمیں ریاضی، سائنس، جغرافیہ اور تاریخ پڑھائی جاتی ہے، مگر سرمایہ کاری کیا ہوتی ہے؟ ٹیکس کیسے کام کرتا ہے؟ اثاثے کیا ہوتے ہیں؟ پیسہ کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ یہ کوئی نہیں سکھاتا. اسی لیے بہت سے ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل لاکھوں روپے کمانے کے باوجود مالی مسائل میں پھنسے رہتے ہیں. وہ پیسے کے لیے کام کرنا جانتے ہیں، لیکن پیسے کو اپنے لیے کام کروانا نہیں جانتے. بچپن کا پہلا کاروبار. جب رابرٹ اور ان کے دوست مائک نے امیر بننے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بچپن میں ہی پیسہ بنانے کی کوشش شروع کر دی. وہ خالی ٹوتھ پیسٹ ٹیوبز جمع کرتے، ان کا سیسا پگھلاتی اور جعلی سکے بنانے کی کوشش کرتے تھے. جب غریب والد نے یہ دیکھا تو انہوں نے انہیں سمجھایا کہ جعلی سکے بنانا غیر قانونی ہے، مگر ساتھ ہی ان کی تعریف بھی کی کیونکہ وہ محلے کے واحد بچے تھے جو دولت بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے. تب انہوں نے دونوں بچوں کو مائک کے والد کے پاس بھیج دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے رابرٹ کی اصل مالی تعلیم شروع ہوئی. ریٹ ریس، وہ دوڑ جس میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے. امیر والد نے رابرٹ کو زندگی کا سب سے اہم سبق سکھانے کے لیے انہیں اپنی دکان میں کام دیا. تنخواہ تھی صرف 10 سینٹ فی گھنٹہ. شروع میں بچوں کو مزہ آیا، مگر کچھ ہفتوں بعد رابرٹ غصے میں آ گئے. انہیں لگا ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. وہ تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ لے کر امیر والد کے پاس گئے، مگر امیر والد نے مسکرا کر کہا، تم بالکل میرے ملازمین کی طرح سوچ رہے ہو. پھر انہوں نے دونوں بچوں کی تنخواہ مکمل ختم کر دی اور کہا، اب تم مفت کام کرو گے. رابرٹ حیران رہ گئے، مگر اصل سبق ابھی شروع ہوا تھا. امیر والد نے سمجھایا کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ ایک ایسی دوڑ میں پھنس جاتے ہیں جسے وہ ریٹ ریس کہتے ہیں. صبح اٹھو، نوکری پر جاؤ، تنخواہ لو، بل ادا کرو، قرض ادا کرو، پھر اگلے مہینے دوبارہ یہی کرو. یہ چکر دو جذبات چلاتے ہیں: خوف، لالچ. خوف ہمیں نوکری کرنے پر مجبور کرتا ہے کیونکہ ہمیں بل ادا کرنے ہوتے ہیں. پھر جب تنخواہ آتی ہے تو لالچ جاگتی ہے. ہم بڑی گاڑی، نیا فون، مہنگا گھر اور لگژری زندگی چاہتے ہیں. ان چیزوں کے لیے مزید پیسہ چاہیے، اس لیے ہم مزید کام کرتے ہیں، اور یوں پوری زندگی اسی دوڑ میں گزر جاتی ہے. پہلی پیسو انکام. جب بچوں کی تنخواہ ختم ہو گئی تو انہوں نے ارد گرد غور کرنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ دکان میں پرانے کامک بکس ہر ہفتے پھینک دیے جاتے ہیں. انہوں نے اجازت لی، وہ کامکس اکٹھی کیں، مائک کے گھر کے ایک کمرے کو صاف کیا اور ایک کامک لائبریری کھول دی. محلے کے بچے 10 سینٹ دے کر 2 گھنٹے وہاں بیٹھ کر کامکس پڑھ سکتے تھے. مائک کی چھوٹی بہن لائبریری چلاتی تھی، جبکہ رابرٹ اور مائک گھر بیٹھے پیسہ کماتے تھے. یہ ان کی زندگی کی پہلی پیسو انکام تھی. اسی دن رابرٹ نے سمجھ لیا، امیر لوگ وقت کے بدلے پیسہ نہیں لیتے، وہ ایسے سسٹمز بناتے ہیں جو ان کے لیے مسلسل پیسہ کماتے رہتے ہیں. مالی تعلیم، اصل سپر پاور. امیر والد نے ایک انتہائی آسان اصول سکھایا: اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، ذمہ داری وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے. اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو اثاثے خریدیں، ذمہ داریاں کم کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ذمہ داریوں کو ہی اثاثہ سمجھ لیتے ہیں. متوسط طبقے کا سب سے بڑا جال. زیادہ تنخواہ ملتے ہی لوگ بڑی گاڑی، بڑا گھر، مہنگا فون، قسطوں پر سامان خرید لیتے ہیں. باہر سے یہ سب امیری لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی چیزیں انسان کو قرضوں کا غلام بنا دیتی ہیں. ہر مہینے قسط، انشورنس، ٹیکس، مرمت، جیب سے پیسہ نکالتے رہتے ہیں. اسی لیے رابرٹ کہتے ہیں،
صرف زیادہ پیسہ کمانا دولت نہیں، اصل دولت وہ ہے جو آپ کے اثاثے آپ کے لیے کماتے ہیں۔ اپنا کام کرو۔ اکثر لوگ پوری زندگی دوسروں کو امیر بنانے میں گزار دیتے ہیں۔ جب آپ نوکری کرتے ہیں تو کمپنی امیر ہوتی ہے، حکومت ٹیکس لیتی ہے، بینک سود کماتا ہے، مگر آپ کا اپنا اثاثہ کہاں ہے؟ اسی لیے امیر والد کہتے تھے، اپنا کام کرو، اپنا ایسٹ کالام بناؤ۔ امیر لوگ پہلے اثاثے بناتے ہیں، پھر عیش کرتے ہیں۔ غریب اور متوسط طبقہ پہلے لگژری خریدتا ہے، پھر ساری زندگی اس کی قسطیں دیتا رہتا ہے۔ امیر لوگ پہلے اثاثے بناتے ہیں، جب ان کے اثاثے کرایہ، منافع، ڈوڈن، بزنس انکم دینا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ اسی آمدنی سے لگژری خریدتے ہیں۔ کامیابی کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار لوگ بہت ذہین ہیں مگر مالی طور پر کمزور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صرف ایک مہارت ہوتی ہے۔ امیر بننے کے لیے آپ کو سیلز، کمیونیکیشن، مارکیٹنگ، لیڈرشپ، سرمایہ کاری، سب کچھ تھوڑا تھوڑا آنا چاہیے۔ خوف سب سے بڑی رکاوٹ۔ زیادہ تر لوگ امیر اس لیے نہیں بنتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں، پیسہ کھونے سے، ناکام ہونے سے، لوگوں کے مذاق سے، رسک لینے سے۔ مگر امیر لوگ جانتے ہیں کہ ہر ناکامی ایک سبق ہے۔ بچے سائیکل چلانا کیسے سیکھتے ہیں؟ گر کر، دوبارہ اٹھ کر، پھر دوبارہ کوشش کر کے۔ دولت بھی ایسے ہی بنتی ہے۔ آخری پیغام، یہ کتاب صرف پیسے کے بارے میں نہیں، یہ سوچ بدلنے کے بارے میں ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسے کے غلام نہ بنو، پیسے کو اپنا غلام بناؤ۔ صرف تنخواہ پر نہ جیو، اثاثے بناؤ، مالی تعلیم حاصل کرو، اپنے دماغ کو مسائل حل کرنے کی تربیت دو۔ آپ کی موجودہ مالی حالت آپ کی مستقل قسمت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیں، اپنی عادتیں بدل لیں اور مالی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں تو آپ اپنی پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دولت پہلے ذہن میں بنتی ہے، پھر حقیقت میں، اور آپ کی نئی مالی زندگی صرف ایک فیصلے سے شروع ہو سکتی ہے۔ میں امیر بننے کا انتخاب کرتا ہوں۔